السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ بنی اسرائیل کے 15 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا دوسرا مرکزی موضوع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے 6 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے تیسرا ہے احکام۔ 2 ہی نکات ہے جی۔ پہلا نکتہ ہے حکمت والی باتیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ہے۔ یہ 39 نمبر آیت میں کہ ذالک مما اوحا، اور ہم نے وحی کیا آپ کی طرف، الیکا آپ کی طرف، ربوں کا تیرے رب نے، من الحکمت، حکمت میں سے حکمت کی ہے۔ تو قرآن پورے کا پورا حکمت کی بات ہے، اس کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہے۔ جس کا ہمیں سمجھ آتی ہے نہیں آتی یہ ہمارا مسئلہ ہے، لیکن اچھا یہ حکمت جو جتنے احکام ہیں یہ لوگوں کی عقل کے لیے سمجھ کے مطابق ہے۔ سمجھ کیا ہے؟ کسی کو کسی اللہ کو جو چیز پسند تھی وہ اس نے حلال کر دی ہے، وہ اس کے فرض، اور جو چلنا چاہتا تھا وہ فرائض میں ڈال دیا ہے۔ جو اللہ کو ناپسند تھا وہ اس نے حرام کر دیا ہے، وہ اللہ نے ممنوع کر دیا ہے، یہ کام نہیں کرنے۔ اب سیدھا سیدھا حکم آ گیا ہے۔ تو آپ کو حکم سمجھ آ گئی ہے، سود کی وجہ سمجھ آئی ہے؟ نہیں آئی۔ یہ سود جو ہے سقراط بھی کہتا تھا غلط ہے، یہ افلاطون بھی کہتا تھا غلط ہے، یہ ساری دنیا کہتی رہی ہے کہ سود غلط ہے، اسی سے دنیا میں فساد ہے۔ اچھا آپ اس کو جو نہیں سمجھ آئی، جو اتنے فلسفے میں پھنسے ہوئے، اللہ نے کیا دیا حرام ہے، یہ حکمت کی بات ہے۔ جب تو یہ اللہ نے وہی کیا پوری حکمت کے ساتھ، اور سب سے بڑی جو حکمت کی بات اللہ نے کی ہے اسی صورت میں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بنا، نہیں تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ اور دھکیلا ہوا راندہ درگاہ ہو کر۔ تو معبود اللہ کے ساتھ کسی کو کسی قسم کا حج روا مشکل یہ نہیں ماننا۔ اگر یہ کہیں مانیں گے تو اس کے ساتھ یہ خرابی ہے، خرابی ہے۔ کیونکہ قرآن میں بڑے بات کے لیے سورہ نساء کی آیت 48 میں بھی ہے اور 116 میں بھی کہ جو شرک ہے وہ ناقابل معافی ہے۔ تو اللہ نے یہ سب سے بڑی حکمت کی بات ہے کہ ایک اللہ ہے، اس کو ایک اللہ ماننا ہے، اور اس کو ماننے کے ساتھ اسے یہ بھی ماننا ہے کہ نہ اس کا آگے ہے نہ کوئی پیچھے ہے، وہی بادشاہ ہے، وہی حکم دینے والا ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ اسی کا حکم ہے، وہ سمیع ہے، بصیر ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، پھر حساب لے گا، اور بڑا حساب لینا بہت آسان ہے اس کے لیے۔ یہ سارے کام نہیں ہیں، تو اس لیے اس کو کلیئر۔ دوسرا تو پہلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے۔ 96 نمبر میں ہم کافی پریشانی تھی کہ کفار اتنے سالوں سے آپ لگے ہوئے ہیں، مسلسل کر رہے ہیں۔ وہی ابو لہب جو بڑا آپ کا چچا تھا، بڑا قریبی تھا، اس نے انکار کیا اور ساتھ ساتھ آگے چلتا تھا کہ اس کی بات نہیں ماننی۔ اس طرح باقی قریش کے سرداروں نے انکار کیا، بڑا مسئلہ تھا، تو بڑی اس پر پریشانی تھی۔ تو اللہ نے کہا کل کہا باللہ شہیدا بینی و بینکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں میرے لیے اور تمہارے، اللہ کی گواہی کافی ہے۔ کفا کہتے ہیں کفایت کر جانا، جس سے ضرورت پوری ہو جائے، کافی ہو جانا۔ تو اگر تم گواہی نہ دو، ایک بھی نہ مانیں، تو اللہ نے اس چیز کی پابندی نہیں لگائی کہ کتنے لوگ مانتے ہیں، آپ کا رزلٹ کتنا آتا ہے، کیا رزلٹ نکلا، کفایت کر جانا۔ اسی سے یہ فرض کفایہ ہے۔ جنازہ فرض کفایہ ہوتا ہے، جس سے چند بندے اگر پڑھ لیں تو باقی کی طرف سے وہ کفایت کر جاتا ہے۔ اور نماز جب کہ دوسرے فرائض جو 5 نماز نہیں، یہ فرض عین ہے۔ ہمارا کیا مسئلہ ہے کہ جنازے کے لیے پورا دن اڑا دیتے ہیں اور اس میں جناب 2 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں، اور جو فرض عین اس کے توجہ نہیں کرتے، تو کفایہ کرنا، تو اللہ کی گواہی کافی ہے تو میرے اور تمہارے درمیان۔ تو اللہ یہ بڑی اللہ نے یہ کلیئر کی ہے۔ تو اللہ کی رسالت پہ گواہی اب دنیا مانتی ہے نہیں مانتی، سنتی ہے نہیں سنتی، اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سورہ زمر کی آیت 65 میں ہے کہ اگر کسی اور کو اللہ کے ساتھ شامل کرے گا کسی بھی طرح سے تو تمہارے تمام عمل ضائع ہو جائیں گے اور سارے میں پڑھنے والا ہو جائے گا۔ تو اس سے یہ بڑا، اور ان ایسے جو لوگوں کے لیے شفاعت بھی کام نہیں کرے گی۔ ہم نے انشاءاللہ اپنے قائد درست کرنے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔